ماں باپ کے ایسے کون سے 3 اعمال ہیں جو ان کی اولاد کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام سے ایک عورت نے آ کر پوچھا کہ کیا میرے بھی ایسے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ماں باپ کے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو اولاد کو موت کے منہ تک بھی لے جا سکتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اس طرح کے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اور ہمیں اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری اولاد پر بھی پڑ سکتا ہے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض بھی پڑھ رہا ہوتا اور مجھے میرے ماں باپ آواز دیتے تو میں ان کو چھوڑ کر لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، یا امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، اور میں اس مسئلے کی وجہ سے ہمیشہ غمگین رہتی ہوں، دکھی رہتی ہوں، افسردہ رہتی ہوں۔ جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے، مجھے کچھ ایسا اعمال بتائیے، وہ عمل انہیں نفع دے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب بھی ہو جائیں، کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں۔ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، شراب اور دیگر گناہ بدکاری کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے یہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، جس کی سزا ان کو ان کی اولاد کے دکھ کی صورت میں ملتی ہے۔ تو جب بھی ناظرین کرام کوئی کام کرنے لگیں، کوئی عمل کرنے لگیں، تو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سزا میرے بچے کو ملے یا بیماری کی صورت میں، کسی بھی سزا کی صورت میں، تو اولاد اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے جو ماں باپ بدکاری کرتے ہیں، اور ان کو اس کی سزا بھی ملتی ہے، اور وہ بچے بے گناہ سزا پاتے ہیں اپنے ماں باپ کے اعمال کے بدلے۔ تو آپ ذرا دھیان سے ان چیزوں کو سن لیجئے۔ پہلی بات، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ جی ہاں ناظران گرامی، گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک بالائے طاق رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کھولتے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے رمضان پاک کے مہینے میں، یا کوئی فوتگی ہو جائے تو ہی قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر گرد اور دھول جم جاتی ہے، اور مگر ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں، اس کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، اس کی تلاوت کرنا بھول جاتے ہیں۔ کتاب مقدس کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، اور اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور لطف و کرم فرمائے۔ دیکھیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہ پڑھیں، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت آسان کام ہے، قرآن پاک کو ایک بار کھولنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کی زیارت کرنا، اس میں سے چند آیات کا پڑھ لینا۔ اگر اولاد کو تنگ دستی اور بے حیائی سے بچا رہا ہے تو اس میں کیا دشواری ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے جھگڑتے ہوں اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت پاکستان بہت عام ہے، بہت عام ہے، اور یہاں تنگ دستی، غربت، بیماری بھی بہت عام ہے۔ تو میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہوگا، جس گھر میں گالی گلوچ ہوگی، وہاں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، شیاطین کا بسیرا ہوگا۔ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ نبی اللہ نے فرمایا گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے، اور ہم لوگ چھوٹی موٹی عام گفتگو، روزمرہ کی گفتگو کرتے ہوئے معمولی گالیاں دینا اور بڑی گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور نتیجتاً ہم فکر و فاقہ، تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، اولادوں کی طرف سے دکھی رہتے ہیں، گھر میں ہر وقت پریشانیاں بسیرا رکھتی ہیں۔
لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کی روزمرہ کی روٹین کیا ہے۔ دین اسلام میں، ناظرین گرامی، دین اسلام میں جو بات چیت کے طریقے بتائے گئے ہیں، اولاد کی تربیت درست طریقے سے کی جائے، اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولادوں کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو با پردہ اور با حیا بنائیں، ان کے کردار کو مضبوطی دیں اور ان کو واقعات سنایا کریں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، ان کو واقعات سنایا کریں ان برگزیدہ بیویوں کے جنہوں نے دکھ اٹھائے، مصیبتیں سہی، لیکن اللہ پاک کے دین اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے ناظرین اکرام کہ ماں باپ کی بے پردگی، یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ کہ ماں باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں، اولاد بھی موجود ہوتی ہے، لیکن بے پردگی ہونا، بے حیائی ہونا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب عورت پردہ چھوڑ دے گی تو وہ جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو۔ تو غلط کاموں کا شکار ہو جانے والے لوگ، بے حیا، نافرمان، اپنی اولادوں کا مقدر بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہے کہ ان کے گھروں میں بے حیائی ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہوتی۔ تو آپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کے فرشتے کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں فتنے رک رہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے گھر کو، اور ہمیشہ پریشانی میں ایسے لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا خیال رکھے اور اپنی اولاد، تاکہ ان کی اولادیں پیروی کر سکیں ان کی۔ آپ کے ارد گرد جو بھی ماں باپ بے پردہ ہوں یا پردے کا خیال نہ رکھتے ہو، اکثر ایسی عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پیاری بہنوں، اگر صرف دل کے پردے کی حد تک ہوتا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر پردہ کرنے کا حکم نازل نہ ہوتا۔ اسی طرح ان کے بھی پردے کا حکم آیا ہے۔ یہ اسلام کی روح سے یہ جملے خود سے گھڑ لینا اور اسلام کی اصل روح کو مسخ کرنا شرعاً قطعاً گناہ ہے، اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو ہم انتہائی معمولی سمجھتے ہوئے روزمرہ گھریلو روٹین میں کرتے ہیں، کہ جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا، بات کرنا تو گالی دینا، گھر میں ایک دوسرے پر تانے کسنا، آپس میں میاں بیوی کا اولادوں کے سامنے پردے کا لحاظ نہ کرنا، شرم و حیا کا لحاظ نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بہت بڑی بات ہی نہیں سمجھتے، جن کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، اور گھروں میں اولادوں پر مصیبت آئی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، کبھی بیماری، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی نافرمانی، کوئی نہ کوئی وجہ سے ماں باپ اولاد کی طرف سے پریشان رہتے ہیں۔ تو صرف ان 2-3 باتوں کا جو کہ بہت ہی معمولی ہیں، ان کا خیال رکھ لیجئے، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس بات کو پھیلائیے۔ جزاک اللہ۔